اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اہل کتاب اور پوری امت کو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ سنا دیجیے۔ یہ ارشاد اس حکمت کے تحت ہوا کہ ماضی کے واقعات اور گزشتہ اقوام کی نافرمانیاں اپنے دامن میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں رکھتی ہیں۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا یہ قصہ اسی طرح اپنے اندر بہت سی نصیحتیں اور عبرتیں رکھتا ہے۔ اس قصے میں قتل ناحق کی برائی اور اس کی تباہ کاری کا بیان کر کے قوم کو اس اعتدال پر لانا مقصود ہے کہ جس طرح حق کی حمایت میں اور باطل کو مٹانے میں قتل و قتال سے جی چرانا غلطی ہے، اسی طرح ناحق قتل و قتال پر اقدام دین و دنیا کی تباہی ہے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا یہ قصہ جو صحیح روایات سے ثابت ہے کچھ یوں ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ دوستو، اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں صرف بہن بھائیوں کے سوا اور کوئی نہ تھا اور بہن بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا کہ ایک حمل میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوں وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں اور ان کے درمیان نکاح حرام قرار پائے گا۔ البتہ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی پہلے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی اور ان کے درمیان رشتہ ازدواج قائم کرنا جائز ہوگا۔ دوستو، پھر یہ ہوا کہ پہلے لڑکے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حسین و جمیل تھی اور دوسرے لڑکے حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اتنی خوبصورت نہ تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب ضابطہ حابیل کی بہن سے قابیل کی شادی اور قابیل کی بہن سے حابیل کی شادی قرار پائی۔ اس پر قابیل ناراض ہو کر حابیل کا دشمن ہو گیا۔ اسے یہ بات انتہائی ناگوار گزری اور وہ اس پر اصرار کرنے لگا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دی جائے۔ دوستو، یہیں سے حسن پرستی کی ابتدا ہوئی۔ جب شہوت اور حسن پرستی عقل پر غالب آتی ہے تو احکام الہی کو پس پشت ڈال دیتی ہے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے موافق قابیل کی بات کو قبول نہ فرمایا اور حابیل اور قابیل کے درمیان اختلافات ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ لڑکی اس کے نکاح میں دے دی جائے گی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق تھا، یعنی حابیل کا۔ دوستو، اس زمانہ میں قربانی کی قبولیت کا یہ الہامی دستور تھا کہ نظر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اسے کھا جاتی تھی۔ جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو یہ علامت اس کے نا قبول ہونے کی ہوتی تھی۔ پس دونوں نے اپنی اپنی قربانی کی تیاری شروع کر دی۔ دوستو، حابیل نے جو مویشیوں اور بکریوں والا تھا اپنے ڈیوڑ میں سے ایک بہترین دمبا اللہ کی نظر کیا۔ دوسری طرف قابیل کاشتکار تھا، اس نے بہت ہی ردی قسم کے غلہ کا ایک ڈھیر پیش کیا اور دل میں یہ خیال چھپائے رکھا کہ میری قربانی قبول ہو یا نہ ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں، حابیل کسی صورت میں میری بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ناظرین، مختصر یہ کہ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر جا کر رکھ دی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اور آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی اور قابیل کی قربانی جوں کی توں پڑی رہی، اور اس طرح قبولیت قربانی کا شرف حابیل کے حصے میں آیا۔
دوستو اس پر قابیل کو اپنی ناکامی کے ساتھ رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا۔ وہ اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے حابیل سے صاف کہہ دیا کہ تو اس لڑکی سے نکاح کرنے سے باز آ جا، ورنہ میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ دوستو جو لوگ غرض کے دیوانے ہوتے ہیں وہ سوائے اس کے کچھ نہیں جانتے کہ جس طرح بھی ہو سکے ان کی خواہش پوری ہو، اور جو کوئی اس کے پورا ہونے میں رکاوٹ ڈالے اسے کسی نہ کسی طرح اپنے راستے سے ہٹانے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔ وہ سازشیں کرتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، غرض کے کسی بات سے نہیں چوکتے۔ دوستو قابیل نے اسی طریقے کی بنیاد ڈالی۔ اس کی خواہش و حسن پرستی، جوش و حسد اور غیظ و غضب نے اس کو بولا اور اندھا سا بنا دیا تھا۔ اس کو اس کے سوا کچھ نہیں سوچتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرے اور پھر اپنی مراد حاصل کر لے۔ بالآخر اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے اس وقت بھی غصے کی بات کا جواب غصے کے ساتھ دینے کی بجائے ایک اصولی بات کہی جس میں اس کی ہمدردی اور خیر خواہی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار کے عمل کو قبول فرمایا کرتا ہے۔ اگر تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو تمہاری قربانی بھی قبول ہو جاتی۔ تم نے ایسا نہیں کیا اس لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قابیل یہ سن کر اپنی نیت کے کھوٹ کی طرف توجہ کرنے کی بجائے حابیل سے حسد کرنے لگا۔ دوستو جب آدمی پر حسد کا دورہ پڑتا ہے تو اس کو اپنی کوتاہیاں اور نالائکیاں نظر نہیں آتی، بلکہ وہ اپنی ناکامیوں کے تمام اسباب دوسروں کے اندر ڈھونڈتا ہے اور غصہ میں انتقام لینے کے لیے ان کے درپے ہو جاتا ہے۔ افراد میں اس بدبختانہ کردار کی سب سے پہلی مثال قابیل نے پیش کی ہے۔ جب کسی شخص کو نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو کوئی خاص نعمت عطا فرمائی ہے تو اسے چاہیے کہ حسد نہ کرے، بلکہ اپنی محرومی کو کوتاہی عمل اور اپنے گناہوں کے سبب سے سمجھ کر ان سے تائب ہونے کی فکر کرے، اور دوسرے کی اس نعمت کے زوال کی فکر میں پڑنے کی بجائے اللہ کریم سے اپنے لیے بھی اس نعمت کی دعا کرے۔ اسی میں اس کا فائدہ ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ جس میں تقوی نہیں اس کا عمل قبول نہیں۔ حابیل نے قابیل کو سمجھایا، کہا اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو تم میرے قتل کے درپے کیوں ہو گئے ہو؟ حالانکہ اس میں میرا قصور نہیں بلکہ سراسر قصور تمہارا اور تمہاری نیت کا ہے۔ اگر تمہیں قربانی کے رد ہونے کا غم و غصہ ہے تو تقوی کی فکر کرو، نہ کہ میرے قتل کی۔ مجھے قتل کرنے کی وجہ سے تمہاری قربانی کی قبولیت کس طرح کھلے گی؟ دوستو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت عمل کا دار و مدار اخلاص اور تقوی پر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا، تقوی کے ساتھ کوئی چھوٹا اور تھوڑا عمل بھی قلیل نہیں ہوتا۔ جو عمل قبول ہو جائے وہ عمل قلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات اگر یقینی طور پر طے ہو جائے کہ میری ایک نماز اللہ کے نزدیک قبول ہو گئی تو میرے لیے وہ نماز ساری دنیا اور اس دنیا میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف تقوی والوں کا عمل قبول فرماتا ہے۔ دوستو مختصر یہ کہ حابیل نے جب یہ دیکھا کہ قابیل مجھے قتل کرنے کے لیے اقدام کر رہا ہے تو اس نے کہا، اے بھائی میں تو کسی طرح بھی تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں جس نے مجھے اور تمہیں دونوں کو پیدا کیا ہے اور جس نے ایک دوسرے کے جان و مال کے احترام کی ہدایت فرمائی ہے
اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرے قتل کا گناہ تمہارے سر ہوگا اور پھر تو دوزخیوں میں سے ہو جائے گا۔ مگر قابیل نے حابیل کی ایک نہ سنی۔ اس کے حسد نے اس کو بالآخر اپنے بھائی کے ہولناک قتل پر آمادہ کر ہی لیا۔ دوستو، قدرت نے انسان کے اندر ایک نفس لوامہ ودیت فرمایا ہے جو اس وقت تک کسی ارادہ جرم کے خلاف احتجاج کرتا رہتا ہے جب تک مختلف تعویلوں اور بہانوں سے آدمی اس کی زبان بند نہ کرتے۔ قابیل کو بھی اس مرحلہ سے گزرنا پڑا، لیکن بالآخر اس کے حسد اور حسن پرستی کے جذبہ نے اس کو اس ہولناک جرم پر آمادہ کر ہی لیا۔ دوستو، ابتداء میں ہر مجرم کو اسی طرح جھجک پیش آتی ہے، لیکن جب وہ جرم پر جرم کیے چلا جاتا ہے تو جرائم کرنے میں بالکل بے باک ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی کشمکش انسان کے سامنے آزمائش کا ایک میدان کھولتی ہے جس میں نامرادی اور فتح مندی دونوں کے مواقع اور امکانات موجود ہوتے ہیں۔ اگر انسان اس کشمکش میں اپنے نفس کو زیر کر لے تو فتح مند ہو جاتا ہے۔ دوستو، قابیل نے اپنے نفس سے شکست کھائی اور اس کا نفس اس پر غالب آ گیا اور اسی وجہ سے وہ نامراد اور ناکام ہو گیا۔ بس جب قابیل نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حابیل کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کس طرح قتل کرے۔ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے اور جس نے قسمیں کھائی تھیں کہ میں ضرور بنی آدم کو اغوا کروں گا، سیدھے راستے سے بہکاؤں گا، اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کا موقع اس کو ہاتھ آیا اور وہ بھیس بدل کر قابیل کے سامنے آیا اور ایک پرندے کو پکڑ کر پرندے کا سر پتھر پر رکھا اور اوپر سے دوسرا پتھر مار دیا۔ اس طرح قابیل کو قتل کرنے کا طریقہ سکھایا۔ دوستو، اب قابیل اس تلاش میں تھا کہ وہ بھی موقع پا کر اپنے بھائی کو اس طرح قتل کرے۔ چنانچہ حابیل ایک دن سویا ہوا تھا تو قابیل نے ایک بھاری پتھر اٹھا کر اپنے بھائی کے سر پر مارا اور اس طرح اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ دوستو، اس جرم کے ارتکاب پر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، یعنی اس قتل سے اس کو دین اور دنیا دونوں میں خسارہ ہوا۔ دنیا کا نقصان یہ ہوا کہ والدین ناراض ہوئے اور بھائی جیسا ساتھی اور مددگار کھو بیٹھا اور قیامت تک کے لیے بدنام اور رسوا ہو گیا۔ اور آخرت کا خسارہ یہ ہوا کہ اس ظلم اور قطع رحمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا اور قطع رحمی کا بانی ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کی سزا کا مستحق ٹھہرا۔ اور ایک خسارہ یہ ہوا جو کہ حدیث میں آتا ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ ان کا بدلہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتا ہے۔ ایک تو کسی کو ناحق مارنا اور دوسرا رشتہ داروں کو ستانا، جس کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ دوستو، قابیل نے یہ دونوں ہی جرم کیے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ دوستو، ان احادیث سے یہ حقیقت ہم پر آشکار ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگز کسی گناہ کی ایجاد نہیں کرنی چاہیے تاکہ وہ کل کو بدکاروں اور ظالموں کے لیے نئے حربے کا کام نہ دے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ کائنات میں جو شخص بھی آئندہ اس بدعت کا اقدام کرے گا تو بانی بدعت بھی اس گناہ کا برابر حصہ دار بنتا رہے گا۔ کہتے ہیں کہ مقتول قاتل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن محض تقویٰ اور اللہ کے خوف نے اس کو دست و درازی کرنے سے روکا، جو اللہ کے نیک بندوں کی ایک خاص صفت ہے، جس کا ایک اور عملی مظاہرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا کہ جب ان کو باغیوں نے آ گھیرا
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی درخواستوں کے باوجود ان کو اس بات کی اجازت نہ دی کہ وہ باغیوں کا مقابلہ اور مقاتلہ کریں، اور آپ نے صبر اور شہادت کو ترجیح دی، لیکن اپنی اس خواہش پر سختی سے کاربند رہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باہمی کشت و خون کا آغاز میرے ہاتھوں سے نہ ہو۔ چنانچہ فتنہ پردازوں کے مقابلہ کی بالکل اجازت نہ دی۔ دوستو، حابیل اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ تھا اور قابیل بارگاہ الہی سے راندہ گیا تھا، اس لیے ضرورت تھی کہ حابیل کے پاک جسم کی توہین نہ ہو اور نسل آدم کی کرامت و بزرگی قائم رکھنے کے لیے مردوں کو دفنانے کی سنت قائم ہو۔ چونکہ اس سے پہلے کوئی انسان مرا نہ تھا، اس لیے قتل کے بعد قابیل کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ لاش کا کیا کرے، کیونکہ روئے زمین پر یہ پہلا مردہ تھا۔ دوستو، لاش کو کھلے میدان میں پڑا دیکھ کر درندوں نے کھانا چاہا تو قابیل نے مجبوراً اس لاش کو کندھے پر اٹھایا اور مارا مارا پھرتا رہا اور حیران و سرگرداں تھا کہ لاش کو کہاں پھینکے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو اپنی چونچ میں ایک مردہ کوے کو اٹھا کر لایا۔ پھر اس نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر ایک گڑھا بنایا اور اس میں اس مردہ کوے کو ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال کر زمین کے برابر کر دیا۔ دوستو، قابیل نے جب یہ تمام منظر دیکھا، اس وقت اسے افسوس ہوا کہ اس میں اس کوے کے برابر بھی سمجھ نہیں ہے جو بھائی کی لاش کو زمین میں دبا دیتا۔ کوے نے اس کو یہ تدبیر بتلائی کہ وہ اس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپائے کہ دوسروں کی نظر نہ پڑے اور اس کا جرم افشا نہ ہو۔ کوے کے اس سیانے پن کو دیکھ کر قابیل نے اپنا سر پیٹ لیا کہ ہائے میری کم بختی کہ میں اس طرح اپنے بھائی کی لاش کو ڈھانپ دیتا۔ چنانچہ اپنی اس بے وقوفی پر اس کو بڑی ندامت ہوئی اور یہ تقاضا انصاف تھا کہ قابیل کی اس کمینہ حرکت پر اس کو دنیا میں بھی ذلیل کیا جائے اور اس قابل بنا دیا جائے کہ خود اس کو اپنی بے مانگی عقل و دانش اور کمینگی کا احساس ہو جائے۔ اس لیے نہ تو اس کو الہام بخشا گیا اور نہ اس کمینہ حرکت کو چھپانے کے لیے عقل کی روشنی عطا کی گئی، بلکہ ایک ایسے حیوان کو اس کا رہنما بنایا گیا جو عیاری اور مکاری میں طاق اور دنائیت طب میں ضرب المثل ہے۔ دوستو، جو لوگ اللہ کے حکم اور اپنے ضمیر کی آواز کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کوے سے الہام حاصل کرتے ہیں اور جرم کرنے کے بعد اعتراف اور ندامت کی بجائے اس کو چھپانے کی تدبیریں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی آیات اور اس کے احکام اور اس کی تنبیہات سے اپنے کان اور اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن کر اس کو اس کی خواہشات کی وادیوں میں ٹھوکنے کھلاتا پھرتا ہے۔ اس چیز کو قرآن حکیم میں اس طرح بیان کیا گیا: جو اللہ رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ دوستو، اگرچہ حابیل نے قابیل کو بڑی مؤثر اور دل نشین نصیحتیں بھی کی، لیکن اس کا دل ذرا بھی نہ پسیجا۔ جب وہ اپنی اس سنگ دلی کا مظاہرہ کر چکا اور اللہ کے غضب و عذاب میں گر گیا تو اس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے قابیل، جو اپنے حسن و جمال میں اپنی مثال آپ رکھتا تھا، وہ کالا پڑ گیا۔ اس ناحق خون ریزی کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز متاثر ہوئی۔ دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس واقعہ کا علم ہوا تو وہ 100 سال تک نہ ہنسے۔ اللہ تعالیٰ کی کھرب و رحمتیں ہوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام اور حابیل پر۔